اللہ 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 ابھی انڈے کھان کا موسم نہیں آیا ویسے میں ایسے نہیں دیکھ کے تے تن گل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشہادت علی الخط المختوم وما یجوز من ذلک وما یضیق علیہ وکتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی القاضی علم کو نقل کرنے کے لیے اور اس علم کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقے معروف ہیں بنیادی طور پر ان کے دو نام ہیں، ایک روایت اور ایک شہادہ۔ روایت کسی بات کو آگے نقل کرنے سے جو ہے وہ عبارت ہے۔ جب کوئی بات جو ہے وہ آگے نقل کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ روایت کہا جاتا ہے۔ اور شہادہ جو ہے
یہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ علم کے لیے جو روایت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک بات جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے، دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، تو وہ روایت کے ذریعے سے جو ہے اس کے اندر ایک معیاری روایت کے لیے جو فن ایجاد کیا گیا ہے، ایجاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ ویسے تو استعمال میں تو یہ فنون آتے رہتے ہیں، لیکن جب پھر ان کی باقاعدہ اصطلاحیں تیار کر کے ان چیزوں کو جو ہے مدون کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اندر ان کی الگ الگ تقسیم، ان کا الگ الگ تعارف، امتیاز جو ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ تو روایت کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ عادل لوگ ہیں اور جن کی بات جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ افواہوں سے کوئی چیز تیار ہو۔ براہ راست جو ہے وہ روایت کرنا یہ تو روایت کے طریقوں میں شامل ہے۔ عام طور پر تاریخ جو ہے یہ مشہور چیزوں سے بنتی ہے، لیکن ان کی جو شہرت ہوتی ہے وہ سینہ بسینہ جو چیزیں چلتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ افواہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بات ایک منہ سے نکلی، پھر دوسرے منہ پر آ گئی، پھر تیسرے پر آ گئی، تو اس طرح سے وہ چیزیں پھر مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو مشہور ہونے کے بعد جو ہے وہ عام طور پر تاریخ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ میں نے کو اس وقت صرف اتنا بتانا ہے کہ روایت اور شہادت کا فرق کیا ہے۔ روایت کے بارے میں نے کہا کہ یہ ایک علم کو نقل کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ بِكِتَابٍ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ بِكِتَابٍ من کتاب او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اس سے پہلے آپ کوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ما کنت تتلو من قبلہ بکتاب من کتاب، یعنی مطلب ہے ولا تخطہ بیمینک، اور آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مطلب ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا کہ اتنی اعلیٰ جو ہے وہ علمی باتیں ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جس شخص نے اتنا جامع کام کیا ہے کہ اب پوری انسانیت جو ہے ان کی امت ہے، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات خاص طور پر کہی ہے کہ ماضی کے تمام انبیاء جو ہے وہ آپ کی امت میں شامل ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تو یہ جو ہے یہ تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو آپ نے اپنی شریعتیں چھوڑ کر ان کی شریعت کے پیچھے لگنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب یہ کسی خاص قوم کی طرف نبی کو بھیجا گیا ہے، کسی مخصوص علاقے کی طرف بھیجا گیا ہے، یا
ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ساری جو شروط ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں۔ آپ جو ہیں کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ روایت کی پختگی کے لیے فن حدیث ہے، خواہ یہ روایت جو ہے یہ قرآن مجید کی ہو یا یہ روایت جو ہے یہ تاریخی ہو۔ یعنی فن حدیث بنیادی طور پر تو شریعت کے نقل کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ویسے جو ہے دوسرے علوم جو ہیں وہ بھی اسی سے جو ہیں وہ استناد پکڑتے ہیں۔ تو اور یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا یہ قول بڑا مشہور ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر یہ سند نہ ہوتی، سند سے مراد وہ راوی ہوتے ہیں جو بات کو نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے نقل کی اپنے استاد سے، پھر اس کے استاد نے اس کے استاد سے، جن کو ہم شیخ بھی کہتے ہیں۔ اب سندیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اسی طرح بنیاد ہوتی ہے یہ چیز۔ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر سند کے کسی چیز کو بیان کر کے جو ہے اس کو پرکھنا شروع کر دے تو یہ فن حدیث کی روح سے بالکل غلط طریقہ ہے کہ بھئی ایک بات جو ہے وہ آپ کو پہنچی کیسے۔ اس لیے ہماری بجائے ان لوگوں نے جو ہے وہ منتیں کر دیں اور ایک ایک چیز کا تجزیہ کر دیا کہ یہ کیسے پہنچی ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کس طرح جو ہے وہ باریک بینی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ تائید کے لیے جو چیزیں لائی جاتی ہیں، اگرچہ فن حدیث کے اندر اس کے لیے ایک اصطلاح ہے مطابقت کی، لیکن یہ ہے کہ معلقات جو ویسے روایت کے اعتبار سے تو اس کے اندر یہ نقص ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر جو ایک شیخ ہے یا ایک محدث جو ہے وہ ابتدا میں کچھ راویوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں اس وقت ان وجوہات کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو معلقات جو ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، یہ اصل میں جو پختہ دلائل ہوتے ہیں ان کی تائید کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ویسے یہ ہے کہ تائید کا جو مشہور طریقہ ہے وہ ہمارے ہاں فن حدیث کے اندر دو لفظ ہیں، ایک مطابعت اور ایک شواہد۔ مطابعت اس کو بولتے ہیں کہ وہی واقعہ، وہی حدیث جو ہے وہ کوئی اور بھی جو ہے وہ اس کی تائید کرے، تو یہ مطابعت کہلاتا ہے۔ اور اگر صرف تائید مانوی ہو، کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ شرعی طور پر جو ہے وہ ایک تائید پائی جاتی ہے، اس لیے کہ مقصود تو شریعت کو نقل کرنا ہے نا، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں شاہد، اور اس کی جمع ہے شواہد۔ یہ حدیث کے ہیں، لیکن فن حدیث کا ایک بہت جو اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک متن لے کر اس کے ساتھ جو ہے وہ چند راوی لگا دیں، یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو امہات الکتب ہیں، جو یعنی اصل بنیادی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ سند ہوتی ہے، اور جب وہ سند جو ہے وہ آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کا آپ حوالہ بھی دیں۔ اگر حوالہ دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کتاب کو دیکھ کر پھر جو ہے وہ اس کی سند بھی دیکھ لے گا۔ تو جو سند ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر روایت کا جو ہے وہ حصہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ اصول بنائے ہوئے ہیں کہ متن کو ہم الگ پرکھتے ہیں، یہ بالکل غلط، کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ متن کو الگ پرکھنے کا اس کا معنی تو یہ ہے کہ اب میں ایک جج جو ہے وہ اپنے تجربے سے فیصلے کر دے اور گواہ لے ہی نہ، یہ تماشا نہیں ہوگا کہ جج اتنا تجربہ کار ہو گیا کہ اب اس نے 30 سال 40 سال جو ہے وہ جج رہا ہے، بڑے تجربے ہو جاتے ہیں،
اب یہ ہے کہ گواہوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جو آدمی میرے پاس آتا ہے میں تجربے سے سمجھ لوں۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہے، اصل میں چیزیں وہ ہونی چاہیے جو باقاعدہ لوگوں کے سامنے رکھی جا سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جو ہے وہ خود بھی بتایا ہے۔ آپ نے اس طریقے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ بسا اوقات قرائن ایسے ملتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئیں۔ مثال کے طور پر لیان کا مسئلہ، اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو ہدایات کا تو پتہ ہے کہ ایک تو ہے شہادت، گواہی، کہ گواہی کی بنیاد پر جو ہے وہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ شہادت بنیادی طور پر جرم کو ثابت کرنے کے لیے، اس بنا پر شہادت جو ہے وہ ہونی چاہیے جو باقاعدہ ثابت کرے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص شہادت دے رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس چیز کی تفصیلی واقفیت جو ہے وہ موجود ہو، حتیٰ کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ قیافہ کام کر رہا ہے تو اس آدمی کی کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے وہ اس واقعہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ مغیرہ بن شعبہ وہ کسی جگہ پر حکمران تھے، تو ان کی جو ہے وہ گھر میں ان دنوں کو گھر اس طرح محفوظ نہیں ہوتے تھے کہ نظر نہ آئے، کوئی دوسرا چڑھے تو اس کو جو ہے وہ نظر آ جاتے تھے، اس لیے کہ گرمیوں میں کھلی فضا میں سونا جو ہے یہ عام طریقہ تھا۔ تو اسی طرح ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک الزام یہ لگا دیا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں ان کے ایک ام جمیلہ جو عورت ہے اس سے تعلقات ہیں، اور اب گواہان جو ہے انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ اس کے ساتھ ملوث تھے۔ تو اب جب تحقیق کی گئی تو اس کے اندر 3 گواہوں نے تو یہ بیان دیا ام جمیلہ کے بارے میں، لیکن جو چوتھا تھا اس نے کہا جی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ام جمیلہ تھی یا آپ کی بیوی تھی۔ اب دیکھیے نا، اس بنیاد پر جو تھا تینوں گواہ، یعنی ایک چوتھے بیان نہ آنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پھر تہمت کی حد جو ہے وہ لگائی گئی، اور ان کے اندر جن کو تہمت کی حد لگائی گئی اس میں ابو بکرہ بھی تھے۔ اچھا، اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ابو بکرہ پر جو ہے وہ جب تہمت کی حد لگائی گئی تو ابو بکرہ جو تھے نا وہ اپنے تھے کہ یعنی حد بھی لگ گئی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں سچا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے ان کے زور دینے سے یا گواہیاں دینے سے ایک آدمی سے تو بات بنتی نہیں، ایک سے بھی نہیں بنتی، دو بھی۔ اللہ نے یہ کس مسلط کی بنا پر ایسے احکام دیے ہیں، تو اس لیے اصل بات تو وہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خامد اگر اپنی بیوی پر، تو جب خامد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے پھر طریقہ کار گواہوں کا جو ہے، اگر وہ گواہ لے آئے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عام طور پر خامد اور بیوی کا جو معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دونوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 4 قسمیں تو وہ ویسے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو خامد 5ویں قسم اٹھاتا ہے تو اس میں لفظ لعنت کو استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے عورت بھی 4 قسمیں اگر کھا جائے اور 5ویں قسم ہے وہ اس کے اندر لفظ غضب کا استعمال کرتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب جو ہے، وہ عورت جو ہے وہ 5 قسمیں خامد بھی کھا لے اور 5 قسمیں جو ہے وہ عورت بھی کھا لے، تو اس صورت میں اب ہاتھ تو نہیں لگ سکتی۔ تو اس صورت میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ خامد نے بھی 5 قسمیں کھا لی ہیں، یہ بچہ جو ہے یہ اب اس خامد کا نہیں ہے۔
یعنی خامد اس سے انکار کر کے اپنے معاملے میں کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، اب اس کی ذمہ داری ساری جو ہے وہ اس کی ماں پر ہے، مجھ پر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے علاوہ جو ایسے بیٹھے بٹھائے ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، ایسے کوئی قرینہ کی بنیاد پر کوئی رنگ دیکھا، کوئی اور چیز دیکھی، تو اس شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت اس کو ثابت کرتی ہے۔ لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہی واقعہ تھا، تو اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لیان کروایا، تو خامند نے بھی 5 قسمیں کھا لی اور بیوی نے بھی 5 قسمیں کھا لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے طور پر سوچا کہ اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ جب بچے کو دیکھا تو جس شخص کے بارے میں یعنی بچہ جب پیدا ہو گیا تو جس شخص کے بارے میں تہمت لگی تھی نا، اس کے ساتھ بہت مشابہت تھی بچے کی۔ تو علم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بچہ واقعی ثابت ہوتا ہے کہ اس عورت نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو طریقہ ہے شرعی وہ تو ہم نے استعمال کر لیا ہے، تو اس شرعی طریقہ میں جو ہے اب بات نہیں نکلی، تو اب اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ خامد کی طرف وہ بچہ منسوب نہیں ہوگا، وہ اس عورت کی طرف منسوب ہوگا، اس کی جو پرورش ہے وہ بھی وہی کرے گی، اس کی وراثت کے مسائل ہیں وہ بھی اسی عورت سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح شریعت تو اتنی کامل ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جو ہے یہ صورتحال موجود نہیں ہے کہ اگر ایک قتل جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے وہ پایا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب قتل ایک جگہ پایا گیا ہے تو وہ آدمی اگر کہیں سفر میں گیا ہے تو وہاں قتل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی جو ہے وہ تو نہیں ہوتے، بلکہ کاروباری طور پر جو ہے وہ لوگ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ کوئی ایسا اندر خانہ جھگڑا پیدا ہوا یا دشمنی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی آپ کو جو ہے وہ آئندہ دنوں کے اندر، بلکہ یہاں بھی اشارہ موجود ہے جو ابھی میں اس کے دلائل، یعنی یہ ہمارا جو باب ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے لیے الفاظ موجود ہیں، اور شریعت کے اندر اس کا طریقہ یہ ہے قسامہ کا، یعنی 50 قسمیں جو ہیں وہ آپ اٹھائیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے گواہ نہیں ہیں تو کم از کم 50 معتبر آدمی جو ہیں وہ قسمیں اٹھائیں، اور اگر ان کے بالمقابل جو ہے جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے ان کے اندر بھی 50 آدمی اگر قسمیں اٹھا جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی جو دیت ہے ان پر نہیں پڑے گی۔ ویسے جب گواہوں سے قتل ثابت نہ ہو تو اس کو قصاص تو نہیں ہوتا، لیکن جو دیت ہوتی ہے نا وہ پھر جو ہے وہ یہ 50 قسمیں اٹھانے والے جو ہیں ان کو، لیکن جو واقعہ ہوا تھا نا وہ اصل میں ہوا تھا یہود کے علاقے میں۔ تو یہ عبداللہ بن سہل جو ہیں یہ جایا کرتے تھے، تو ان کی پھر بعد میں جو میت تھی، ناح جو تھی وہ اس علاقے میں ملی۔ اب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو خاندان تھا یا ان کی جو برادری تھی یا جس علاقے میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کے جو ہے 50 لوگ قسمیں کھائیں، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں، ہم کیسے قسمیں جو ہیں وہ اٹھائیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نہیں اٹھاتے تو 50 قسمیں پھر جو ہے وہ ان کو دی جائیں گی، تو وہ کہنے کہ جی وہ تو مسلمان نہیں، یہود ہیں، ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو جھوٹی قسمیں اٹھا لینی ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جرم قسموں سے تو اب کھل نہیں رہا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیت المال جو ہے وہ اس کی دیت ادا کرتا ہے۔ یہود پر ڈالی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود قسمیں اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہود کی قسم کا اعتبار نہیں تھا، تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے اس کی دیت ادا کی۔ تو میں اصل میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہادت کا جو تعلق ہے یہ اور روایت کا تعلق جو ہے وہ نقل کے ثابت ہونے سے ہے، دونوں ہی ثابت، لیکن ایک ہوتی ہے صرف نقل،
یعنی مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھیے نا کہ روایت کے اندر وہ آدمی جو بات کو نقل کرنے والا ہے نا، اس کا نیک ہونا اور اس کا جو ہے کم از کم یادداشت اچھی ہونی، یہ کافی ہے۔ عالم نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے علم کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ تو دراصل نقل سے ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آیا نہیں ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم، یہ جو آیت ہے نا، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس سے پہلے کی وہ کتاب لاؤ جس کے اندر اس کا ذکر ہو، تاکہ ہمیں جو ہے ثبوت مل جائے۔ تو یہ تو ہے نقل، اور کتاب جو ہے وہ بھی ثبوت ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر کم از کم جو ہے وہ ایسے لوگ آنے چاہیے جو اس نقل کی جو ہے وہ تائید کرے۔ یہ ہے اصل میں علم روایت۔ لیکن روایت اور شہادت جو ہے وہ ثقافت کے اعتبار سے تو دونوں معتبر ہیں، لیکن کیونکہ شہادت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی جرم کے ثبوت کے لیے، تو اگر جرم کا ثبوت موجود نہ ہو تو پھر جو ہے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس جرم کی تائید کے لیے جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے متعلق آپ جو ہیں وہ گواہ لائیں، اور اگر وہ مالی معاملہ ہے تو اس کے متعلق یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ اگر گواہ پیش کر دے جس نے دعویٰ کیا ہے تو جو مدعا علیہ ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ قسم اٹھا لے، تو اس طرح جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خود بری ہو جائے گا، مطلب ہے قسم اٹھا کر۔ تو اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ شہادت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو اس کے اندر بھی بڑے طریقے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت اور روایت کے لیے جہاں تک کسی کے موت پر ہونے کی بات ہے وہ تو دونوں جگہ ضروری ہے۔ روایت کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کی اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ یہ کسی بات کو سمجھ سکے، لیکن یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو ہے کیا تو ہوتے ہیں ان کے لیے جو علم والے نہیں بھی ہوتے، کوئی واقعہ اگر ہوتا ہے کسی زیادتی کا تو وہ آ کر گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، کون سی وہاں کوئی علمی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہے نا شہادت، اس کے لیے جو ہے وہ جج کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جرم جو ہے وہ ثابت ہو، اس لیے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ مدعا علیہ پر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں مدعی پر آ جاتی ہے، مدعی اگر کہے کہ جی میرے پاس تو واقعی گواہ نہیں ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ، تو وہ قسم اٹھا کر بری ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدعا علیہ کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ قسم اٹھائے اور جو ہے وہ اپنے اوپر سے بوجھ جو ہے وہ اتار دے۔ تو یہ اس کی باقی تفصیلات ہیں شہادت کی، لیکن جن چیزوں میں شہادت اور روایت جو ہیں وہ ایک صورت رکھتی ہیں، میں ہمارے ہاں یہ جو اجتہاد ہے، اس اجتہاد کا تعلق جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی چیز کے جو ہے وہ بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ علمی طور پر جو چیز آپ دیکھ کر جو ہے وہ اس کو شریعت کا فہم قرار دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ وحی کے اندر غور و فکر کر کے تو اس کا جو اطلاق ہے، اس کا جو استعمال ہے، اس کو جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ لیکن عام آدمی جو ہے اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، عورتوں کے اندر بھی اجتہاد کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔
لیکن یہ ہے کہ نفی نہیں کی جا سکتی، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ حضرت عائشہ جیسی عورتیں تھیں، اجتہاد کی بڑی صلاحیت تھی. تو اسی لیے مسائل جو ہیں کیا نکلتے ہیں، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ جب گفتگو کرتی تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، اس لیے ایسے واقعات جو ہے انہیں پتہ تھا، تو وہ ان کے ساتھ بات کر کے بتاتی تھی کہ آپ غلط سمجھے ہیں، صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے. استدراکات عائشہ علی الصحابہ اس پر جو کتابیں موجود ہیں وہ اسی بنیاد پر جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں. مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت کسی چیز کے لیے کہ اس کا جو ہے وہ وجود ایک تو ہے نقل کے لیے جو ہے وہ روایت کافی ہے، لیکن اگر کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے شہادت ہے. اب مثال کے طور پر قاضی کا ایک کام تو ہے نا معاملات میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا، اور ایک قاضی کا کام جو ہے وہ اور بھی ہوتا ہے. یہ خاص طور پر سعودی عرب میں جہاں شریعت جو ہے وہ بنیادی طور پر موجود ہے، یعنی دستور ان کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے، وہاں جو ہے وہ یہ چیف جسٹس اور دوسرے لوگ مل کر جو ہیں یہ چاند کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو صالح الوحیدان تھے وہ درس دیا کرتے تھے بیت اللہ میں، اور جو ہے وہ 29 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ ریاض چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے جو رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا تو اس میں ججوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شہادتوں کو پرکھنا پڑتا ہے، چونکہ چاند دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، اور ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے کہ چاند نکل آیا ہے. تو جب اس لیے چاند کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق صرف روایت سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ شہادت سے ہے. تو اسی لیے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ عام طور پر جج کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اصل میں سفارشی مولوی جو ہیں ان کو رویت حلال کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نہ انہیں مسائل کا پتہ ہوتا ہے نہ اور کوئی چیز ہے، بس ایک دوسرے کی طرف منہ سے. میں کوئی تقریباً 6 سال سے زیادہ جو ہے رویت حلال کمیٹی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس طرح وہاں زاہد بیٹھے ہوتے تھے، جماعتوں نے صرف سفارشیں کر کے جو ہے وہ اپنے آدمی جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ وہ ایک گجرانوالہ کا نوجوان تھا، ذرا بڑا جوشیلا بھی تھا، اور اس کو ویسے رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہ جس کا منہ بند کر آنا ہو اس کو آگے کر دو، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ علماء کی بے عزتی کرنا. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر جو ہے وہ مجھ پر ذمہ داری پڑ جائے گی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ کس طرح میں جو ہے وہ مرکزی جمعیت میں شامل ہو جاؤں. پہلے مجھے جو ہے وہ ناظم تعلیمات بنایا گیا، پھر بعد میں مجھے نائب امیر بنا لیا. مگر مجھے دکھ یہ تھا کہ جو آدمی عالم نہیں تھے تو اپنے رتبے کے اعتبار سے کسی طرح جو ہے وہ حالات کے تحت جو ہے وہ ان کو عہدہ مل گیا. اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساجد میر عالم نہیں ہے. ساجد میر اصل میں علامہ احسان اللہ ظہیر کے ساتھی ہونے کی وجہ سے اس مقام تک آئے ہیں. تو ان کے وہ خود جو ہیں وہ دین کے عالم نہیں ہیں، تو اسی بنا پر جو ہے، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ وہاں کھڑے ہو کر جو ہے اپنی سیاسی تقریریں اور رپورٹیں دینی جو ہیں وہ شروع کر دیتے. تو اتفاق سے میں بھی جو ہے وہ ایک اہم مجلس کے حوالے سے میں نے بھی کوئی بات مناسب سمجھی. جب یہ 9/11 کا جو حادثہ ہوا ہے تو اس کے 5 دن بعد ہمیں جو ہے وہ پرویز مشرف میں بلایا تھا. تو جن لوگوں کو بلایا گیا ان میں بھی شامل تھا، تو میں نے اس کی رپورٹ جو ہے ان کو دینا چاہی. اب جب ساجد میر صاحب تو عموماً تقریر ان کی ہوتی تھی، 2-4 خوش آمدی جو ہیں وہ ان کے بعد ان کی تائید کر دیتے تھے. وہاں یہ کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ غور کیا جائے کسی بات میں. اور سیاست جو ہے وہ اہل حدیثوں کو تو ویسے ہی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی سیاست صرف اتنی ہے کہ انہیں سیٹ مل جائے. اب وہ سیٹ جو ہے وہ لینے کے لیے نواز شریف کے ساتھ جو ہیں وہ دم چھلا بنے ہوئے ہیں. نواز شریف جو مرضی کرتا ہے انہوں نے اس کی تائید کرنی ہے، اس کے ساتھ شامل ہونا ہے. اس لیے کہ یہ سینٹر نہیں بن سکتے جب تک نواز شریف کی حمایت شامل نہ ہو. تو اس بنا پر ان کو تو سینٹر ہی چاہیے جہاں تنخواہیں بھی ہیں، جہاں مراعات بھی ہیں. تو اس لیے وہاں جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کتنا حق پر ہے. سیاست کی باتیں ہیں، یہاں حق پر کوئی کم ہی ہوتا ہے.
یعنی جس کے پاس اقتدار آتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اقتدار جو ہے وہ پیسوں سے خریدا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے میں نے جو بات بیان کی، تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کیا کیا کہ میں تقریر کر رہا تھا تو درمیان میں جو ہے وہ آپ بند کیجئے۔ اچھا، نہ وہ کوئی عہدے دار ہے، نہ وہاں امیر بھی بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ جو ہے وہ اس کے ناظم اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ بند کیجئے۔ میں نے کہا آپ نے 1 گھنٹہ تقریر سنی ہے ساجد میر صاحب کی، اگر میں کوئی چند منٹ لے لیتا ہوں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بند کیجئے؟ وہ اس طرح گستاخی پر اتر آیا، بند کیجئے، ہم نہیں بولنے دیں گے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ ساجد میر نے جو گھنٹہ تقریر کی اس سے وقت ضائع نہیں ہوا تمہارا؟ تو اصل میں نے پھر سوچا کہ یہاں علمی بات تو ہے کوئی نہیں، یہاں سب سیاست ہونی ہے، اور سیاست ان کو آتی نہیں۔ پھر میں نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی، نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں لیکن اپنا کام جو ہے وہ الحمدللہ علیحدہ کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، وہ نوجوان اتفاق سے انہوں نے سفارش کر کے نا تو رویت عال کمیٹی میں جو ہے وہ اس کو ممبر بنا دیا۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی علمی بات اگر وہاں کروں نا تو وہ نوجوان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو مخالفین ہیں، خاص طور پر آپ کو بتاؤں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 گواہان دیکھ لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ نہ عید ہوتی ہے نہ رمضان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ ہے کہ بلوائے عام کی صورت ہو، یعنی مطلب عام لوگ جو ہے وہ دیکھیں اور شور مچا دیں کہ بھی چاند نکل آیا، چاند نکل آیا۔ جی، اب حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا ہی نہیں، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی جو جامد فقہ ہے اس کے اندر اچھا ایسے حالات وہاں پیدا ہوئے، تو میں نے کہا کہ اب تو اتنے گواہان ہیں، آپ کیوں ان گواہان کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے؟ تو وہاں جو ہے وہ اپنی تعداد کی بنیاد پر انہوں نے میری بات نہ سنی، لیکن وہ جو تھا نا نوجوان، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مجھے بڑا خیال یہ آیا کہ یہ تو کم از کم جو ہے یہ اہل حدیث ہے، یہ اتنا بیوقوف کیوں ہے؟ لیکن اصل میں یہاں لوگ ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وزارت شؤون دینیہ جو ہے، یعنی وزارت مدنی امور، اس کے اندر جو ایک حیثیت جو تھی وہ میری تھی۔ تو مجھے ہمیشہ بلاتے اہل علم کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے یہ کہہ کر کے جی مدنی صاحب تو ہمارے نہیں ہیں، وہاں انہوں نے میاں فضل حق کے ایک بیٹے تھے، نعیم الرحمن ان کا نام تھا، وہ عالم نہیں تھے لیکن ویسے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کرتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ میری جگہ پر وہاں ان کو شامل کروا دیا۔ مجھے تو لالچ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں نے کون سے وہاں پیسے لینے ہوتے ہیں، اور میری صحت بھی اتنی اچھی نہیں رہتی کہ میں باقاعدہ سفر کروں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، یہاں تو اصل میں جماعتیں جو ہیں وہ، اب آپ کو علم ہے کہ آج ایک آدمی جو بہت ہی کرپٹ ہے، میں کرپشن کے وقت اس کا نام نہیں لیتا، بہت ہی کرپٹ ہے اور مشہور ہے وہ کرپشن میں، یعنی اتنا وہ گندا ہے کہ اس کو جتنا گندا کہہ دو۔ اور آج سب سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی اپنی جو جماعت ہے وہ ساری اس کی دشمن ہے۔ یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر اور اس طرح جو ہے وہ اخباروں میں بیان دے کر جو ہے ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوں تو خیر کہاں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے توفیق دے کہ اسے صحیح سمجھ آئے، اس کو آدمی ایسے ہی ملتے ہیں۔ پہلے ایک مفتی عبدالقوی تھا، ہاں جی، جو کہتا تھا کہ شادی ایک ہوتی ہے لیکن نکاح بہت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بلکہ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے 17 نکاح کیے تھے۔ نکاح 17 ہیں، شادی ایک ہوتی ہے، مطلب ہے گھر میں بیوی ایک بسائی جاتی ہے، لیکن یہ جو گندی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اصل میں پکڑا وہ اس طرح سے گیا کہ ایک عورت تھی قندیل، وہ ایک ایسے خاندان سے تھی جو شریف خاندان تھا، لیکن وہ لڑکی نکل گئی اداکاروں میں، اور یہی میں اداکار کا لفظ بولتا ہوں، دوسرا لفظ اصل میں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، لیکن لوگ وہ لفظ بھی بولتے ہیں یعنی جو عام طور پر بدماشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر وہ
جو تصویر اخباروں میں آئی تھی وہ عبدالقوی کی یہ آئی تھی کہ اس کی ملاقات جب یہ قندیل سے ہوئی ہے تو اس کی ٹوپی قندیل نے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دی. یہ تصویر جو ہے ہم نے جب دیکھی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب اس وقت کسی نے پوچھا جی کہ آپ جو ہیں وہ کیا شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نکاح تو بہت ہو سکتے ہیں مگر شادی ایک ہوتی ہے. مطلب بیوی گھر میں ایک رکھی جا سکتی ہے، باقی نکاح جتنے مرضی، مطلب جس سے آپ نے جو ہے وہ برائی کرنی ہے اس کو نکاح کا نام دے کر، جیسے متع ہوتا ہے، ہاں تو متع کر کے جو ہے وہ آپ. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی جماعت سے تھا، اور اس کے بعد اب جو شخص آیا ہے میں بات جو ہے وہ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ اس شخص کو جو ہے وہ جتنا بھی پروموٹ کیا ہے وہ میرے ایک شاگرد نے کیا ہے، اور اس کا نام تھا عطاء الرحمن ثاقب. یہ اصل میں میرے پاس آیا کرتا تھا، پہلے لاہور میں گلبرگ میں رہتا تھا، تو عطاء الرحمن اس کو میرے پاس لایا کرتے تھے تعارف کے لیے کہ بھئی ہاں مل جل کر کام، اس لیے کہ اس کا ذہن سیاسی تھا تو اس لیے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیوبندی تھا، کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں جامعہ شریفیہ کا فارغ ہوں، لیکن اس کو کوئی بھی آن نہیں کرتا. تو لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تو یہ دکھا ہی نہیں جاتا، یہاں جو آدمی جو ہے وہ ان کے کام آ سکے، ایک آدمی پروپیگنڈا کر کے. اب دیکھیں نا کام تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو یہ جو ہے مڈل ایسٹ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو بنا دیا ہے کہ تمام تعلقات رکھنا مڈل ایسٹ سے، یہ اس کا کام ہے. تو یہی وہ چاہتا تھا، اس کو مل گیا عہدہ. یہاں بھی ایسے کام پہلے بھی ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتوں میں تو خیر کم ہوتی ہے. آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت جو ہے نا اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس لیے شہادت کا تعلق جو ہے وہ قضاء سے ہے. اسی لیے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ گواہوں نے یہ چیز ثابت کی. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو چیز مشہور طریقہ جو ثبوت کا ہے اس سے ثابت نہ ہو تو پھر وہ چیز جو ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اگرچہ ذاتی علم ہو جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تحقیق میں جو چیز ملی وہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ بچہ مل رہا ہے جس کے بارے میں تہمت ہے، حالانکہ اس کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کا یہ کسی اور طرح کا. تو ظاہر ہے تو یہ قرائن ہوتے ہیں. تو ان قرائن سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ کیا ہے تو اس طریقہ سے کیا ہے جو شرع میں مقرر ہے. تو یہ شرع کے جو طریقے ہیں میں نے ان کے بارے میں بتایا ہے. اچھا جی، اب آپ جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری نے بالکل اسی طرح، امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جن کا رد کرنا چاہتے ہیں ان کا پھر نام نہیں لیتے، کہتے ہیں بعض لوگوں کی رائے ہے. ہاں جی، جو آپ نے بتایا نا شہادت اور روایت میں فرق ہے، اس کو مختصر کر کے بتایا. میرے خیال میں پھر آخر میں آپ کر دیں گے، آخر میں کر دیں گے. نہیں ابھی ہے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ موجود ہے جی. تو ہاں جی نہیں، ابھی تو میں حدیث کا ترجمہ ہی کرنے لگا ہوں. امام بخاری نے اصل میں کون سی حدیث آپ جو اس کے بعد آ رہی ہے؟ نہیں، ترجمہ اس کا میں نے کر دیا تھا، بلکہ آپ کو میں نے قاضی القاضی کی مثال یہ دی تھی. نہیں، اب اس کے بعد ہے بعض الناس. بعض الناس سے مراد امام بخاری کے عام طور پر اہل الرائے ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری نام نہیں لیتے تاکہ کسی کا رد ہے وہ یہ کہے جی میرا یہ قول ہی نہیں ہے. تو سیدھا ہے جواب یہ ہے کہ میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا، جس کا یہ قول ہے اس کا رد ہو گیا. یعنی گویا کہ امام بخاری کا مقصد اصل میں شریعت کو ثابت کرنا ہے اور شریعت کی مخالفت جو ہے اس کو رد کرنا ہے. اچھا، اب بعض الناس کی رائے کیا ہے کہ کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود. ایک حکمران جو ہے وہ کسی کو خط لکھے تو اس کے خط سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مطلب ہے حکمران کی جو ہے وہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن جو حدود کے معاملے میں کسی حاکم کی بات نہیں مانی جائے گی.
یہ بعض الناس کا قول ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اعتراض ان پر پڑا ہے کہ آپ نے حدود کو تو نکال دیا، اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ حدود میں ایسی اللہ حدود میں قتل خطا بھی شامل ہے، کیونکہ قتل ہے نا، تو جو قصاص ہے اس کا معاملہ بھی چونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حدود سے مراد یہ ہے کہ جن کی سزائیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، چونکہ قصاص و دیت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس لیے بنیادی طور پر اسے بھی حدود کے حکم میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی قتل خطا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر حاکم دکھے تو اس کا حکم مان لینا چاہیے، سفارش کرے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا کے اندر بعد میں پھر مال کی بات بھی آ جاتی ہے، یعنی قتل خطا جو ہے اس میں ہوتی بات مال کی ہے، لیکن جب قتل خطا ثابت ہو جائے، اور قتل خطا سے پہلے تو مالی معاملہ نہیں ہوتا، قتل خطا سے پہلے تو یہ تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے، تو اس لیے یہ مالی معاملہ نہیں ہے، یہ دراصل جانی معاملہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے قتل خطا میں کوئی قتل ہوا ہے تو معاملہ تو یہ جانی ہے، مالی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے قتل خطا کو جو ہے پھر ان مالی معاملات میں شامل کر دیا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ حاکم کا جو ہے وہ لکھنا جو ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ اب امام بخاری نے جو ہے وہ بعد میں کہا کہ ثم قال، یعنی ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان کان القتل و خطان، اگر قتل جو ہے وہ خطا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ حاکم کا لکھنا جو ہے وہ یعنی شمار ہوگا، جائز ہے۔ لأن ھذا مال بزعمہ، اس لیے کہ اس کے یعنی بعض الناس کے زوم میں یہ بھی مال ہے، حالانکہ قتل خطا مال نہیں ہے، یہ مال کا نقصان نہیں ہے، یہ اصل میں جان کا نقصان ہے۔ تو وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، یہ مال اس وقت بنا ہے جب بعد میں جو ہے یہ قتل ثابت ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو عمد کے اندر بھی جو ہے وہ مال آ سکتا ہے، قصاص وہ معاف کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دیت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ قتل خطا کے اندر چونکہ دیت ہے اس لیے قتل عمد کے اندر قتل شبہ عمد جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی دیت ہوتی ہے۔ تو اس کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیت وغیرہ بعد میں بنتی ہیں جب قتل ثابت ہو جائے۔ تو اب اصل میں شروع میں جو معاملہ ہے وہ انسانی جان کا معاملہ ہے کہ وہ قتل خطا ہے یا اس میں جو ہے وہ اس میں صرف دیت ہے، اور جو قتل عمد ہے اس کے اندر بھی دیت آ جاتی ہے، قصاص کے بعد تو پھر دیت ہی رہ جاتی ہے۔ تو امام بخاری گویا کہ یہ معارضہ پیش کر کے رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، یہ مال اس وقت بنا ہے جب کہ قتل ثابت ہو گیا کہ یہ قتل تو ہے، لیکن یہ اس کے بعد قتل غلطی سے ہے یا عمدن ہے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں فالخطا والعمد واحد، یہ قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو یہ دونوں ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قتل کی جو سزائیں ہیں ان کے اندر ان کی بات آئے گی، یہ مقصد ہے ان کا۔ اچھا، اب امام بخاری نے اختلاف کس بات سے کیا ہے کہ انہوں نے جو حدود کو الگ کر لیا ہے نا، امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، شہادت جو ہے وہ اگر ایک جو ہے وہ حاکم کسی کو لکھتا ہے کہ اتنی بات تو ثابت ہو گئی ہے اور باقی جو معاملہ ہے وہ تم اس کو حل کرو، ان کی طرف جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، تو پھر باقی معاملہ اختیارات کے بعد وہ حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری اب دلائل کا انبار لگا رہے ہیں۔ وقت کتب عمر الی عاملہ فی الحدود، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت گورنر کی طرف حدود کے بارے میں لکھا تھا، یعنی حضرت عمر سے یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر نے حدود کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ تو یہ جو بعض الناس کی رائے ہے اس کے اندر وزن نہیں ہے۔ اسی طرح وکتبہ عمر بن عبدالعزیز فی سن کسرت، اور عمر بن عبدالعزیز نے ایک دانت جو توڑ دیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا تھا
اپنا معاملہ یا اپنی رائے جو بھی انہوں نے دینی تھی انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اس کے بعد ہے وقال ابراہیم، اب خاص طور پر چونکہ یہ ابراہیم نخعی جو ہیں یہ اہل رائے کے جو ہیں وہ بڑے ہیں، یعنی اہل رائے پہلا آدمی جس نے اہل رائے کا موقف جو ہے وہ اختیار کیا وہ ابراہیم نخعی تھے، اور ان کے بالمقابل جو اہل الاثر ہیں وہ سعید بن مسیب تھے۔ تو یہاں سے ان کے اختلافات میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے نا کہ اختلافات اصل میں یہ سارے اختلافات اجتہادی ہیں کہ اجتہاد کا کیا مقام ہے۔ اور ہاں جی مجھے یاد آ گیا اس موضوع پر آپ نے کچھ میرے ساتھ تعاون کرنا ہے اجتہاد کے معاملے میں، میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے انہوں نے ایک رائے اختیار کی اور ان کے بالمقابل جو بڑے بڑے ہیں ابراہیم نخعی اہل رائے کے امام ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض الناس سے مراد امام بخاری کی عام طور پر اہل رائے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے انہوں نے کہا کتاب القاضی الی القاضی جائز اذا عرف الکتاب والخاتمہ، یعنی ایک جج کا دوسرے جج کی طرف لکھنا جو ہے یہ جائز ہے، یعنی گوارا ہے، اذا عرف الکتاب والخاتمہ، جب کہ جس جج کی طرف لکھا ہے اس کو جو ہے وہ لکھائی کی بھی پہچان ہو اور یہ مور کی بھی پہچان ہو، اس لیے کہ مور کی پہچان ہونی چاہیے نا، اس لیے مور بڑی اہم ہوتی ہے۔ عرب ملکوں میں اگر آپ مور لگا دیں تو بعض دفعہ دستوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے جو ہے وہ ایک خط آیا تھا برقیہ خطیہ ولی عہد امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے، تو مجھے سفارت خانہ نے بلا کر جو ہے وہ خط حوالے کیا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ کے موسوعہ قضائیہ میں جو ہے وہ ہم 2 لوگوں کو مقرر کر رہے ہیں، ایک عبداللہ المطلق اور ایک قاضی ابراہیم البشر، تو ان کو جو ہے وہ ہم مقرر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ جو کام ہے اس پر نظر ثانی کر کے اس کو فائنل کریں گے۔ تو وہ خط مجھے سفارت خانہ نے بلا کر کہا کہ دیکھیے یہ ولی عہد نے اب آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اور لوگوں پر ڈال دی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر اس کے بعد ولی عہد نے جو ہے وہ 3 آدمی جو ہے جامعۃ الامام کے جو یعنی بڑے اعلیٰ قسم کے اہل علم میں سے تھے ان کو بھی مقرر کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس خط پر جو ہے وہ امیر کے دستخط نہیں تھے، لیکن برقیہ خطیہ اور نیچے جو ہے وہ مور لگی ہوئی تھی امیر کے آفس کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ مور بہت اہم سمجھی جاتی ہے، لیکن اب آج کے حالات میں مور کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کے حالات میں تو اصل میں لوگ ایسے طریقے سے دستخط کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں سے سارے پیسے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو دستوں کی بھی اہمیت نہ رہے۔ ہاں جی آج کل تو پھر دستوں کی بھی اہمیت نہیں، لیکن آج کل وہ جو انہوں نے بنایا نا فرانزک جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو دستوں کے ماہر ہوتے ہیں وہ دستوں کو بھی دیکھتے ہیں، ساتھ اس کے انگوٹھا بھی، جو اہم دستاویز ہوتی ہے نا خاص طور پر یہ رجسٹریاں وغیرہ، اس کے اندر جو ہے وہ دستخط کافی نہیں ہوتے بلکہ ساتھ انگوٹھا بھی لگاتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ دایاں انگوٹھا لگاتی ہے اور مرد جو ہے وہ بایاں انگوٹھا لگاتا ہے۔ اور یہ انگوٹھا لگانے کی بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ میرے ساتھ ایک معاملہ جو ہے ایک عرصہ سے پیش آ رہا ہے کہ میرے جو ہیں وہ اب بڑی عمر کی وجہ سے یہ جو نشانات ہیں نا یہ خرد مرد ہو گئے ہیں، اب یہ واضح نہیں ہے۔ ہاں خود تو یہ جو واضح نہیں ہوتے تو اگرچہ ان کو ہدایت تو ہے کہ 70 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو اس کو جو ہے وہ رعایت دے دیں، تو وہ رعایت تو دیتے ہیں، لیکن مجھے ایک دفعہ خراب ضرور کرتے ہیں کہ آؤ جاؤ جی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ آپ کو جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی ثبوت کی کوئی اور صورت، وہ کوئی اور ثبوت کی صورتیں دے کر جو ہے پھر وہ اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن شروع میں خراب بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ انگوٹھا، حتیٰ کہ یہ بینکوں میں اب جو آ رہا ہے نا تو ڈیجیٹل ہو گیا نا، ہاں نہیں وہاں بھی یہی بات بنتی ہے۔ ہاں جب میری لائنیں جو ہیں وہ خرد مرد ہو گئی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ان لائنوں سے تو کام نہیں بنے گا۔ ہاں جی ہاں بایو میٹرک ہو گیا، بایو میٹرک جو ہے آج بہت چلا ہوا ہے اصل میں یہ سارے جو ہے، لیکن اس دور میں اس طرح
فساد خرابیاں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی جو اس دور کا عرف ہے اس کے مطابق انہوں نے ایسا کام کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ثابت شدہ سمجھی جائے۔ اچھا جی، اب وکان الشابیو یجیز الکتاب المختومہ بما فیہ من القاضی، اور امام شابی یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، تو یہ جو ہیں یہ کتاب کو جائز رکھتے تھے وہ لکھائی جس کے اوپر جو ہے مہر لگی ہو، اور اس کے ساتھ اس میں جو قاضی نے لکھا ہے اس کو بھی جو ہے وہ معتبر جانتے تھے، یعنی بما فیہ من القاضی، یعنی اس چیز کے ساتھ جو قاضی کی طرف سے لکھی گئی ہے، یعنی پہلے قاضی کی طرف سے لکھی گئی ہے تو شابی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ لوگ سارے وہ ہیں جو قاضی بھی رہے، مفتی بھی رہے جی۔ اچھا جی، ویروا عن ابن عمر نحوہ، یہ جو بات ہے نا تھوڑی سی اس طرح کی ثبوت نہیں تھا، لیکن تائید کے طور پر جو ہے وہ اسے بھی پیش کر دیا گیا ہے کہ ابن عمر سے بھی اسی طرح کی ایک بات جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن چیزوں پر اعتماد ہو ان کو تو صیغہ معروف سے بیان کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر اعتماد نہ ہو ان کو صیغہ مجہول سے بیان کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں سند کے بغیر ہیں تو اس لیے یہ ساری معلقات ہی ہیں، اور ابن عمر کی جو بات ہے وہ اس کی ثبوت کمزور ہے، اس لیے تائید کے طور پر دے آئے ہیں۔ وقال معاویہ بن عبد الکریم الثقفی، معاویہ بن عبد الکریم ثقفی نے یہ بات بیان کی ہے، شہید تو عبد الملک ابن یالا قاضی البصرۃ۔ اچھا، اب یہ کئی آدمی اکٹھے آ گئے ہیں، یعنی یہ معاویہ بن عبد الکریم ثقفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن یحییٰ جو بصرہ کے قاضی تھے میں ان کے پاس گیا، لیکن انہوں نے صرف ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ آگے بڑے بڑے امام جو ہیں ذکر کیے ہیں۔ ایاس بن معاویہ کے پاس گیا، حسن بصری کے پاس گیا، ثمامہ بن عبداللہ بن انس کے پاس گیا، یعنی بلال بن ابی بردہ کے پاس گیا، عبداللہ بن بردہ اسلمی کے پاس گیا، عامر بن عبدہ یا عبیدہ اس کے پاس بھی میں گیا، عباد بن منصور کے پاس بھی گیا، یہ تمام کے تمام لوگ کے پاس میں گیا ہوں۔ تو وہ جو ہیں وہ جو قاضی جو لکھتا ہے اس کو وہ قبول کرتے تھے بغیر محضر من الشہود، یعنی گواہوں کی حاضری کے بغیر۔ تو یہاں محضر جو ہے یہ استعمال ہوا ہے حاضری، لیکن آج کل عربی زبان میں محضر کہتے ہیں ایک چیز جب قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کی پھر ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں، تو اس رپورٹ کو جو آج کل کہتے ہیں محضر۔ ہاں جی مفتی صاحب، محضر سے کیا مراد ہے؟ محضر سے چلیے جی، شکریہ آپ کا۔ اصل میں آپ کو بلوانا چاہتا تھا، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ان تمام لوگوں کی جو بات ہے انہوں نے جو ہے اچھا ان کو تو اپنی حمایت میں لے آئے ہیں امام بخاری۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِیَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ، اور وہ شخص جس کے خلاف جو ہے وہ اب لکھا ہوا آ گیا ہے، اگر وہ جو ہے یہ کہے کہ اِنَّهُ زور، یہ جو کچھ بھی آئے یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قِیلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، اسے کہا جائے گا کہ جا تو اب اپنے ثبوت کو لے کے آ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مدعی پر، گواہوں کی، لیکن اگر قاضی کا لکھا ہوا آ جائے تو وہ کہے کہ میں نہیں اس کو مانتا، یہ صحیح نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثابت کرنا تو فوری طور پر مشکل ہوتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ اب تیرے اوپر بوجھ آ گیا ہے، اب بوجھ جو ہے ثابت کرنے کا وہ تو جو ہے وہ اب دے، یعنی مدعا علیہ جو ہے اس کا ثبوت پیش کرے۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ قیل لہ اذهب فالتمس المخرج من ذلك، یعنی اس سے تو نکلنا چاہتا ہے تو ثبوت لا، یعنی اب مدعا علیہ جو ہے وہ ثبوت پیش کرے گا تو پھر
وہ ثبوت پیش کرے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ ثابت تو کرنا چاہیے مدعی کو، لیکن اس معاملے میں جب قاضی کا لکھا ہوا آ جائے تو پھر مدعا علیہ پر بوجھ آ جائے گا ثابت کرنے کا۔ اول من سالا علی کتاب القاضی البینہ تھا ابن ابی لیلہ، کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی تائید ملتی ہے۔ پہلا وہ آدمی جس نے جو ہے وہ اسی طرح کی جو لکھائی تھی اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ پھر گواہ مانگے ہیں، اور وہ جو واقعہ ہے وہ ابن ابی لیلہ جو ہیں یہ کوفہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 13 اماموں کی جو فقہ ہے نا اس کی تقلید چلی تھی، پھر بعد میں آہستہ آہستہ باقی جو ہے وہ مٹتی چلی گئیں، کسی کے جو ہے وہ نام لیوا جو ہے وہ زیادہ رہے، وہ یا حاکموں کی انہیں تائید مل گئی تو اس طرح جو ہے انہیں موقع مل گیا، لیکن 13 میں سے پھر آج کل تو میرے خیال میں 4 بھی جو ہیں وہ ایسے ہی گنتی کے لیے ہیں۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اماموں کے حوالے سے اگر آپس میں تقابل کرنا ہو تو وہ تو بدایت المجتہد ہے، اور اگر یہ جو ہمارے ہاں مذاہب بن گئے ہیں نا الگ الگ، تو ان مذاہب کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ الجزیری کی جو کتاب ہے کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ، یعنی آپ اگر فرقوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے مذہب جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ حوالے کی کتاب ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ اماموں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتاب بدایت المجتہد ہے۔ اور ہاں جی، اب آگے چلیے کہ ابن ابی لیلہ بھی اور سوار بن عبداللہ بھی، یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ عالم ہے، مجتہد ہے، انہوں نے جو ہے وہ یعنی کتابت پر بھی جو ہے مدعی کو کہا ہے کہ تم دلیل لے کر آؤ یا ثابت کرو، تو اس کا ثبوت جو ہے وہ اب مدعا علیہ پر نہیں۔ وقال لنا ابو نعیم حدثنا عبید اللہ ابن محرز جئت بکتاب من موسیٰ بن انس قاضی البصرۃ واقمت عنده البینۃ ان لی عند فلان کذا و کذا وهو بالکوفہ۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو نعیم کا یہ واقعہ ہے جو عبید اللہ بن محرز سے وہ نقل کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن محرز یہ کہتے ہیں کہ جئت بکتاب من موسیٰ بن انس قاضی البصرہ، کہ میں ایک لکھائی لے کر آیا موسیٰ بن انس جو بصرہ کے قاضی تھے ان کی طرف سے، اور لیکن جب میں بصرہ میں آیا تو وہاں مجھے کہا گیا کہ اس تحریر کو ثابت بھی تم کرو۔ واقب تو عنده البینہ، تو میں نے پھر اس کو ثابت بھی کیا، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو، تو میں نے اس کو ثابت بھی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، ان لی عند فلان کذا و کذا، وہ معاملہ ویسے مالی تھا جو ان کا واقعہ ہے، تو معاملہ کذا و کذا وهو بالکوفہ، اور جو ہے وہ اس کی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس قاضی نے جو ہے اس کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے کہ اس کا جو ہے حق بنتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ جو تسلی کرنی تھی دکھائی پر وہ تو انہوں نے کر لی اپنے طریقوں سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس قاضی کے لکھے ہوئے کو جو ہے وہ نافذ بھی کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ قاضی کی جو لکھائی ہوتی ہے وہ دوسرے قاضی کے لیے معتبر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، وجئت بہ القاسم ابن عبد الرحمن فاجازہ، کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے میں یہ قاسم بن عبد الرحمن جو ہیں یہ فقہائے سبع میں سے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روا رکھا، یعنی جائز رکھا۔ میں بات کہ جائز کے ایک تو معنی ہوتے ہیں شرعی طور پر حلال، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس کو جاری ساری شمار کرنا۔ ہاں، یہ فقہاء سبع میں سے ہیں۔ اچھا چلیے، ماشاءاللہ آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے، چلو ٹھیک ہے وہی ہوگا، لیکن میں نے قاسم سے مغالطہ کھایا ہے۔ چلیے جی، جزاکم اللہ۔
تو وَكَرِهَ الْحَسَنُ ابو قلابۃ ان یشہد علی وصیۃ اللہ اب یہاں یہ ہے کہ حسن بصری نے یہ مکروہ جانا ہے، اور حسن بصری کے ساتھ ابو قلابہ بھی ہیں، کہ کوئی آدمی جو ہے یہ وصیت پر جو ہے وہ گواہی دے. وہ کہتے ہیں اس وقت تک وہ گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اسے یہ علم نہ ہو کہ اس وصیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ وصیت جو ہے وہ لوگ غلط بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جو لکھا ہوا ہو اس کو جو ہے وہ جس کو علم ہو، یعنی مطلب ہے کہ یہ بھی ایک گواہی کی صورت ہے نا. یہ تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ وصیت باقی اس نے کی ہے. ہاں نہیں، اب تو یہ صحیح اگر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وصیت میں لکھا کیا ہے تو بہت بر نہیں ہوگی. ایک بندہ مجھے لکھتے ہوئے دیکھتا ہے جی اور میں اس کو جب اس کو بند کر کے دیتا ہوں فلاں بندے کو دیا، اس پر تو وہ گواہی دے سکتا ہے نا کہ اس نے میرے سامنے لکھا، لیکن کیا لکھا ہے اس کا نہیں اس کو پتا. نہیں، یہاں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ کیا لکھا ہے، اس لیے کہ بعد میں خود اس کی توجیہ کر رہے ہیں نا. آگے لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ یعلم ما فیہا لأنہ لا یدری لعل فیہا جورا، وہ نہیں جانتا کہ اس وصیت میں جو ہے کوئی ظلم کیا گیا ہو. فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. تو جی اب وہی واقعہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا یہود کا، اس کا بھی حوالہ آ گیا ہے. وقد کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل خیبر اما ان تدوا صاحبکم و اما ان تؤذنوا بحرب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عبداللہ بن سہل کے قتل کے موقع پر جو ہے وہ آپ نے لکھا تھا، اہل خیبر کو لکھا تھا. کیا لکھا تھا کہ یا تو تم جو ہے وہ تمہارا ساتھی سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے پاس پہنچا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تمہارا مہمان تھا، تجارتی معاملہ تھا، یہ کیا تھا، وہ وارث جس کام کے لیے بھی گیا ہے، تو اس ساتھی کو جو ہے تم نے قتل کر دیا اس لیے کہ تمہارے پاس تھا. وہ اس وقت وہ تمہارے پاس تھا، ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو اس لیے جب آدمی جو ہے وہ یا تو اس کی دیت ادا کرو، اور یا یہ ہے کہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دو جو ہے وہ باتیں ہیں. اگر دیت نہیں دیتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اصل میں میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ 50 قسمیں کھانے کے لیے تو وہ تیار تھے، لیکن وہ یہود تھے اس لیے ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا. غیر مسلم کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن ہمارے قانون میں تو ہے غیر مسلم جو ہے وہ اگر عیسائی ہے تو انجیل کی قسم کھا لے، اور اگر یہودی ہے تو تورات کی قسم کھا لے، اور اگر یہ مسلمان ہے تو قرآن کی قسم کھا لے. بلکہ قرآن بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب نام قرآن کا بھی نہیں ہے. میں جو کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھ پر مار پڑے. اس طرح کی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ہر گواہی سے پہلے، اور اس کو بولتے ہیں حلف. یعنی اس میں کتاب میں اڑائی دی ہیں. بات فرمائی تھی کہ یہ 50 قسمیں دیں گے. جی مدعیوں نے کہا تھا کہ یہ تو یہودی ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہیں. نہیں 50 قسمیں یہودی دیں. ہاں یہ آپ نے فرمایا. نہیں آپ نے ان کو نہیں کہا یہودیوں کو، بلکہ مدعیوں کو کہا کہ پھر ہم یہود، اگر تم نہیں اٹھاتے تو میں یہود سے قسمیں لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہیں، وہ تو غیر مسلم، ان کی قسمیں. بھائی ان کا عذر بھی ٹھیک تھا نا، انہوں نے جو عذر پیش کیا، لیکن نبی اکرم نے بتا دیا کہ اصل قانون کیا ہے. قانون یہ ہے یا ضابطہ یہ ہے کہ 50 قسموں سے بھی جو ہے وہ دیت واجب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ضابطہ بیان کر دیا. باقی اس کی صورت جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم کی گواہی جو آپ کو علم ہے صرف قرآن مجید میں فَإِنْ نُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مقامهما من الذين استحق عليهم الاولیاء، صرف سفر میں ہے کسی، لیکن باقی معاملات میں نہیں ہے. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے، یہی حال ہے. اس حدیث میں نہیں، اس میں بات کیا ہے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے. اب باقی جو ہے وہ ضابطے میں اب اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلموں کی واقعی قسم جو ہے مسلمان نہیں مانتے.
دیکھیں نا ان کی حالت یہ ہے، آپ کو پتہ کہ یہود نے وہ جو اپنا رجم کا حکم تھا اس پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا تھا اور کہتے تھے کہ تورات میں جو ہے یہ حکم ہے ہی نہیں۔ اب اتنے جھوٹے جو ہیں وہ تورات کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، انہوں نے تو تحریف کی ہوئی ہے تورات میں، اب ان کا کیا اعتبار ہے جن کی تورات میں تحریف۔ اچھا جی آگے ہے وقال الزہری فی شہادت علی المرات من وراء ستر، یہاں اصل میں ورا نہیں ہے، تو زہری کہتے ہیں اس گواہی کے بارے میں جو کسی عورت کے خلاف ہو، کہ جو ہے یعنی خلاف ہو یا عورت پر وہ گواہی پڑتی ہو، تو وہ عورت بھی گواہی دے سکتی ہے۔ ان عرفتہا فشہد، اگر تو اس کو پہچانتا ہے تو اس کی گواہی دے دے، وَإِلَّا لَا تَعْرِفُهَا، اگر تو اس عورت کو نہیں جانتا تو فَلَا تَشْهَدْ، پھر تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے۔ لو جی اب امام بخاری نے حقیقت یہ ہے کہ علماء کی جہاں جو اقوال ہیں وہ سارے پیش کر دیے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ہر آدمی کی بات جو ہے اس کا پس منظر علم ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں فقہ الواقع۔ تو فقہ الواقع اگر پتہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور فقہ الواقع یہ ہے کہ جہاں کوئی شبہ پڑتا ہو وہاں آپ تسلی کر لیں، لیکن اس کے لیے اتنی بات ہے کہ جو دعوے دار ہے، چونکہ دعوے دار کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ ملنا ہوتا ہے، اس لیے ذمہ داری دعوے دار پر ہے، تو اس لیے جو آدمی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق شہادت سے ثابت کر دے وہ جو ہے وہ معاملہ جیت جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں جو ہیں ان کے پیچھے جو اصل واقعات ہیں، واقعاتی صورتحال، اس کا تو ذکر نہیں ہے کہ فلاں کا قول کس بنا پر ہے۔ تو اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ ان چیزوں کو تائید کے طور پر لاتے ہیں، ان کو مدار نہیں بناتے۔ ان صرف انہوں نے اتنا کہا کہ بعض الناس کا اگر قول ہے تو ان کے بالمقابل اتنے بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں۔ تو عالم کا توڑ جو ہے وہ عالم سے ہو جاتا ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ شریعت کا ثبوت جو ہے وہ عالم سے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اصل میں اپنا کتاب و سنت کو ثابت کرنے سے۔ تو کتاب و سنت کو ثابت کرنے کے لیے علم روایت ہے، اور کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ گواہی ہوتی ہے۔ تو اچھا جی اب آگے پڑھیے۔ حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادۃ عن انس بن مالک قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم قالوا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضۃ کأنی انظر الی وبیسہ ونقشہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ جو ہے وہ امام بخاری پہلے تو اقوال لائے ہیں نا، وہ اختلافی اقوال ہیں، تو لیکن انہوں نے ویسے بعض الناس کا رد اپنی ذمہ داری پر کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام اقوال، ان میں سے بعض اقوال ایسے ہیں جو امام بخاری کی تائید کر رہے ہیں، بعض تائید نہیں کر رہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ اقوال کی حیثیت جو ہے وہ اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، معتبر اس کو تو ہوتی ہے جبکہ صورت واقعہ جو ہے اس کا علم، اس لیے کہ قول جو ہے واقعاتی صورتحال کے بغیر قول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کو جب اکٹھا کر لیا جاتا ہے تو اس کی پوری واقعاتی صورتحال بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تو تم جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے وہاں جو ہے وہ اجتہاد کو شامل نہیں کیا، اس لیے کہ اجتہاد جو ہے وہ تو انسانی محنت ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کی طرف جو ہے وہ خط لکھنا چاہا، آپ نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑا فائدہ اٹھایا کہ اب ان سے تو آپ کی لڑائی بند ہو گئی قریش سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بڑے بڑے پھر بادشاہوں کو جو ہے وہ خط لکھے۔ روم اس وقت اس کا مقام امریکہ کا تھا، تو اس کو لکھا، اور جب انہوں نے خط لکھا تو پھر آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ ذمہ دار شخص کا خط جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔
تو اس لیے آپ ایک مور بنوائیں، اس مور کو لگا کر جو ہے یہ خط بھیجا کریں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے بڑے اجر دے، ہم تو صاف بات ہے بڑا اعزاز رکھتے ہیں، شیخ ابن باز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نوینے تھے لیکن ان کی مور جو ہے ان کی جیب میں ہوتی تھی، ایک ان کی جیب میں اور ایک خاص جو سیکٹری، خاص سیکٹری جو ہے ان کا، وہ ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اس کے پاس ہوتی تھی، اور مور جو ہے وہ یا خود لگاتے تھے تو یا وہ لگاتا تھا۔ یہ آپ نے جب روم کی طرف خط لکھا تو آپ کے صحابہ نے کہا کہ وہ مور کے بغیر خط کو نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے خط آ گیا، جیسے کہ ہمارے ہاں جب تک جو ہے وہ آپ موبائل فون جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ میں فلاں بول رہا ہوں، وہ آپ کی اٹھائیں گے نہیں، جس طرح پیڈ کی آج کل نسبت ہے، بس نہیں، پیڈ کافی نہیں ہے، مور کی اہمیت ہے۔ فاتخذ النبی خاتما من فضة، تو اللہ کے رسول نے پھر چاندی کی ایک مور بنوا لی تھی، کأنی انظر الی وبیسہ، گویا کہ میں اس کا جو اثر ہوتا ہے نا، وبیس کہتے ہیں اس حصے کو، کی جو انگوٹھی ہے وہ باقی تو ساری باریک ہوتی ہے نا، ایک جگہ پر جو اس کا نگ ہوتا ہے، ہاں اس نگ کو جو ہے وہ وبیس کہتے ہیں۔ اور اس کا نقش کیا تھا؟ اس کا نقش یہ تھا محمد الرسول اللہ، اس طرح، یعنی محمد نیچے، اس کے بعد اوپر رسول، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ۔ ہاں اب دیکھیے کہ کتنا زبردست کام ہے کہ آپ جو ہیں رسول ہیں، یعنی گویا کہ آپ کا تعارف رسول کا ہے، اور رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ سب سے بلند ہے۔ اس میں جو اپنی ذاتی حیثیت تھی وہ سب سے نیچے، جی ہاں، پھر جو رسول کی حیثیت تھی وہ اوپر، پھر اس کے اوپر۔ ہاں یعنی اصل تو ان کی حیثیت نمائندہ کی ہے، اللہ کے نمائندے کی، لیکن ذاتی طور پر آپ کی ذاتی حیثیت یہ ہے کہ آپ نمائندہ بنائے گئے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ مور تو اب محدث پر بھی بہت آتی ہے اور چیزوں پر بھی بہت آتی ہے، بلکہ ہم نے جب یہاں بڑے بڑے علماء مختلف ملکوں سے آئے تھے تو اس وقت ہم نے ان کو جتنی بھی شیل تقسیم کی تھیں اس پر یہی مور ہم نے لگائی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ۔ اس کے لیے جو مور بنتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو خط ہے اس خط میں جو ہے وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ چلیے جی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک اس کا مختصر میں آپ کو جو ہے وہ شہادت اور روایت کا، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ شہادت کا تعلق ثبوت سے ہے اور روایت کا تعلق بھی ثبوت سے ہے، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک ہے نقل کا ثبوت، اس کے لیے عالم ہونا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تو یہ ساری چیزیں امام بخاری جو ہیں ثابت کرتے آئے ہیں پیشہ علم میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ، چونکہ روایت کا مقصد صرف نقل کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے فن حدیث، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فن حدیث کے ساتھ جو ہے تاریخ کے اصول بھی جو ہیں وہ تقریباً وہی ہیں حدیث کے، لیکن فرق ہے، یعنی تاریخ کے اندر جو باتیں جو ہیں، چونکہ تاریخ بنتی ہے افواہوں سے، یعنی جو چیز مشہور ہو جائے تو مشہور کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کسی کو کیا پتہ کہ یہ امیر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، تو یہ وہی لوگ نقل کرتے ہیں جو امیر کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ میں سب سے جو بڑا نام ہے وہ محمد بن اسحاق کا ہے، اور محمد بن اسحاق جو ہے وہ مدلس ہے۔ کیا مطلب؟ تاریخ میں ہوتی تدلیس ہے، جس شخص نے خود جو ہے وہ حکام کے حالات دیکھے ہوتے ہیں، انسان ان سے سن کر جو ہے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ کے اصول جو ہیں وہ الگ ہیں اور حدیث کے اصول الگ ہیں۔ یہ علامہ شبلی نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ جو سیرت کی کتاب ہے نا، اس کے شروع میں کوئی 100 صفحے کے قریب جو ہیں وہ تیار کیے ہیں اصول حدیث کے معتبر ہونے کے، اور وہ نہیں سیرت کے معتبر ہونے کے، تو اب انہوں نے جو ہے اس کے اندر جو اصول بیان کیے ہیں وہ حدیث کے
طور پر بیان کر دی ہیں کہ وہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں، یعنی گویا کہ اصول تاریخ سے جو ہے انہوں نے حدیث کو پرکھا ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے، اس لیے کہ اصول سیرت اور تاریخ جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیجیے محمد بن اسحاق جو ہے وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے جب تک خود وضاحت نہ کرے کہ میں نے خود سنا ہے، تدریس کی صورت میں معتبر ہی نہیں۔ تو اس لیے محمد بن اسحاق یعنی تاریخ میں بہت معتبر آدمی ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں اب علماء نے یہ کہا ہے کہ واقعی بڑا مشہور ہے تاریخ میں، اور وہ حدیث میں تو کذاب اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس لیے اس کا کام یہ تھا کہ جب واقعات اکٹھے کرتا تو ان کی جو کڑیاں ہیں نا آپس میں ملانے کے لیے پھر جو اپنی سمجھ تھی اس کو بھی شامل کر دیتا، جبکہ روایت میں یہ چیز جو ہے یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل کی ہے۔ لیکن اب جو طبقات ابن سعد ہے، ایک تو تاریخی کتاب ہے نا مغازی ابن اسحاق، جیسے میں نے یہ بنیادی کتابیں ہیں، اور دوسری کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ ابن سعد جو ہے خود بہت بڑا محدث ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ سند کے ساتھ جو بیان کیا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ واقعی موجود ہے جس سے وہ بات لے رہے ہیں۔ تو اب اہل علم کا ہے کہ تاریخ میں واقعی معتبر ہے لیکن سنت و حدیث میں معتبر نہیں ہے، یہ بات نکالی۔ مطلب یہ کہ تاریخ میں ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کا خود گواہ ہو۔ آپ بتائیے کہ قاضی اعظم نے یہ فرمایا، علامہ اقبال نے یہ فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو روایت کرے۔ اب لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ساری جو ہیں وہ جو مشہور افواہیں ہوتی ہیں انہی کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ کے اصول، اب چونکہ تاریخ کے اصول جو ہیں وہ اس طرح کوئی الگ کر کے لکھے نہیں گئے، میں ایک عرصہ سے جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ یہ تھیسس پاس ہو جائے۔ پہلے تو انس نے اس کا جو ہے وہ تیار کیا تھا خود تھا کہ میں اس پر لکھتا ہوں، تو ماشاءاللہ انس قابل ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ اچھا کام کر لے گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کی نگران تھی، وہاں ہیڈ بھی وہی تھی جمیلہ شوکت۔ اس نے کہا فضول سی بات، اس میں انس نے کہیں شبلی کا ذکر کر دیا نا، تو شبلی تو ان کا امام ہے، شبلی تو امام ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے امام کا رد کریں گے آپ، تو اس نے اس کو پاس نہیں کیا۔ پھر بعد میں عبدالجبار شاکر جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کسی اور یونیورسٹی میں ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اب ماشاءاللہ اس کے لیے عمران جو ہے جو میرے عزیز ہیں، تو ہاں جی عمران صاحب، انہوں نے ایک ایسا موضوع لیا ہے جس کے اندر انشاءاللہ یہ بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا تعاون کر کے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے مختلف الحدیث کے اندر جو موضوع لیا تھا اس پر بڑا اچھا کام کیا تھا۔ اب وہ اس کا ایم فل جو ہے اس کا تھیسس جو ہے وہ ان کا مختلف الحدیث پر تھا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مختلف الحدیث جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر جو ہے وہ بہت بڑا امام ہے جو بہت بڑا فقیہ بھی ہے، وہ ہے امام طحاوی۔ اور طحاوی جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نام کو زندہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ حنفی تھے، اور حنفی ہونے کے ساتھ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے آج کل ان کی جو کتابیں ہیں وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ عقیدہ کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں امام طحاوی کی، اور ان کی ایک خوشہ چین ہے وہ بھی ابن ابی العز حنفی، انہوں نے اس کی شرح بھی کی ہے۔ اب یہ شرح عقیدہ طحاویہ جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی اہل حدیث مدارس میں سب یہی پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہاں بعض جگہ پر جو ہے جب خاص طور پر ایم فل آ جائے، پی ایچ ڈی آ جائے تو وہاں اور کتابیں بھی ہیں، تدمریہ بھی ہے، حمویہ بھی ہے، یہ ساری امام ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں۔ اور ایک کتاب جو ہے میں امام ابن تیمیہ کی بہت اہم تھی، جب عطاء الرحمن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس ہوتے تھے، میں نے آپ کو بتایا 13 سال وہ میرے ساتھ رہے ہیں، تو میں جو ہے وہ زیادہ کام خود نہیں کرواتا تھا، میں ان کو پھر خالی وقت جو ہے اس کے اندر کتابیں دے دیتا تھا۔ تو میں نے ان کو جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ یہ دی تھی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امام ہیں ان سے جو تان اور ملامت ہے اس کو ہٹایا جائے، مطلب ان کو، یہ ہمارے جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بار بار بتایا کرتا ہوں نا کہ فقہ جو ہوتی ہے وہ تو اس میں تو کبھی کمال آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے فقہ پر جو مدار رکھے گا وہ ہمیشہ جو ہے وہ
پھر فقہ کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ کس صورتحال میں ہے، وہ جو صورتحال ہے جس کو فقہ الواقعہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نہیں ہوتی، تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فقہ پر جو ہے وہ اعتماد کر لیا جائے؟ فقہ جو ہے معاون ہو سکتی ہے، فقہ جو ہے وہ خود اعتماد کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ میں نے عطاء الرحمن ثاقب سے پھر 2 کتابیں ترجمہ کروائی تھی، ایک یہ ابن تیمیہ کی کتاب، ایک بہت عمدہ کتاب ہے اپنا شاہ ولی اللہ کی، وہ بھی فقہی اختلافات میں ہے، اس کا نام ہے الانصاف الی سبب الاختلاف۔ یہ ان کے سب کے اردو ترجمے موجود ہیں، کوئی کتاب فارسی میں ہے، کوئی عربی میں ہے، تو ان کے ترجمے موجود ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ فقہ کے اختلافات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور اہم کتاب ہے، کیونکہ بہت بڑی جو خرابی پیدا ہوئی ہے نا، وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ کافی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت جو ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ اصول جو ہے یہ معتزلہ کا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اصولوں میں عقل بھی ہے، حالانکہ شریعت کے اندر عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہوتی ہے، وحی کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن معتزلہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی ہم فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے پاس کون سا وصف ہے اور کون سا نہیں۔ یہ بتائیے، انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ کا جائزہ لیا ہے؟ یعنی اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے۔ جیسے کہ اب معتزلہ اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن مجید کی جو عبارت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی حمایت میں ہمارے جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں وہ تمام کے تمام قرآن مجید کو اللہ کی کلام نفسی نہیں مانتے۔ ان کی کتاب جو پڑھاتے ہیں وہ نصفی پڑھاتے ہیں، نصفی اور مسایرہ مسامرہ دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام لفظی نہیں ہے، اللہ کی کلام نفسی ہے۔ نفسی کا معنی جو اللہ کے اندر ہے وہ اللہ کی کلام ہے، یعنی جو لفظ ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ اس کا معنی قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن ہاں جی کلام اللہ بنا ہوا ہے، یا پھر اس کا مطلب اللہ کی کلام ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ معتزلہ کا موقف ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا فرق ہے تعبیر کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے امام احمد بن حنبل نے کتنا بڑا جہاد کیا، ان کے بیچاروں کو کوڑے مار مار کر ان کے یہ کندھے اتار دیے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے سخت کوڑے مارے گئے کہ اگر وہ ہاتھی کو مارے جائے تو وہ بھی جو ہے وہ چیخ پڑے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا حال ہوا ہے، اس لیے امام احمد کا نام بہت بلند ہو گیا ان قربانیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اتباع سنت کے لیے جو ہے وہ نام بلند ہوا ہے امام مالک کا۔ لیکن میں ابن تیمیہ کی ایک کتاب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا بھی میں نے غالباً ترجمہ کروایا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہاں۔ اس کا نام ہے معارج الوصول الی معرفت ان اصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول۔ اس میں کیا ہے؟ اصل میں جو مسئلہ بنیادی ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے قرآن مجید کی صورت میں یا آپ کی اپنی زندگی کی صورت میں، کیا یہ کامل ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ عام علماء بھٹکے ہیں اس چیز سے کہ یہ کامل نہیں ہے۔ جب کامل نہیں ہے تو پھر یہ جتنے بھی اصول ہیں نا، آپ کو بتاتا ہوں، قیاس سے لے کر قیاس، پھر استحسان، پھر اس کے بعد مسائل مرسلہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استصحاب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استقراء، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرف، یہ سارے جو اصول ہیں، خاص طور پر پرانی شریعتوں کی کیا حیثیت ہے ہماری شریعت میں، پھر قول صحابی کی کیا حیثیت ہے، یہ تمام وہ اصول ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اختلافی اصول ہیں۔ اور یہ اختلافی اس لیے ہے کہ یہ عقل کی بنیاد پر ان اصولوں میں جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ ناقص ہے، یعنی قرآن و سنت کی نصوص جو ہے وہ ناقص ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ نے یہ کتاب لکھ کر جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ دین کے تمام اصول جو ہیں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پوری قرآن میں پروئی ہوئی ہے۔ آپ کو میں 12 بتا چکا ہوں کہ 23 سالہ زندگی میں جو ہے وہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ہار کی مانند ہے، جس کے اندر جواہرات جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ہدایات کی صورت میں پروئی گئی ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سنت کو الگ کرتے ہیں پھر قرآن مجید ثابت کیجئے کہ اللہ کا کلام کہاں ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرصورت
یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ذہن کھولے۔ اگرچہ مجھے خیال تو آتا ہے کہ میں نے دراصل ان چیزوں پر بہت محنتیں کی ہوئی ہیں، یعنی ساری زندگی میں ان اصولوں پر جو ہے وہ میرا ذوق تھا، پھر اللہ نے مجھے موقع بھی دے دیا پی ایچ ڈی کرنے کا، بلکہ پی ایچ ڈی میں تو میں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی لکھی ہیں جو لوگوں کا موقف ہے۔ اپنا موقف تو میں نے چھوڑ دیا ہے، کہیں کہیں میں نے اشارہ سا کیا ہے، اور وہ جو میں نے جو موقف ہے نا ان کو جو صحیح موقف تھا اس کو دبا کے لکھا ہے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو نظر نہ آئے۔ وہ ساری کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے موٹی موٹی چیزیں دیکھی، اور میرا جب وائبہ ہوا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس وقت جو ہے وہ اتنی سمجھ دے دی کہ میں نے ان کی ہر بات کا جواب دے دیا۔ تو بہرصورت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے وہ اس وقت بڑا اعتماد پیدا ہوا جب میں نے اصول قانون کو اور اصول فقہ کو اور اصول شریعت کو سامنے رکھ کر جو ہے میں نے ججوں کو پڑھایا، چونکہ وہاں 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا، اس لیے میں 2 گھنٹے کا لیکچر دیتا، پھر اس کے بعد پونا گھنٹہ اس کام کے لیے ہوتا کہ جی آپ نے جو سوال کرنا ہے کر لیں۔ تو ایک جج چونکہ ذہین بہت ہوتے ہیں، باتوں کا ایسے اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کم ہوتی ہے۔ اگرچہ شیعہ جو ہیں وہ تو فرقہ بندی کا لحاظ رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے وراثت کا علم انہیں پڑھایا تو مجھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جی ان کو وراثت کا علم ایسے پڑھائیے کہ سنی وراثت اور شیعہ وراثت اس کا تقابل کریں۔ تو میں نے جب پڑھایا تو میں نے شیعہ کے اصول جو ہے وہ بھی بتائے اور سنیہ کے اصول بھی میں نے بتائے۔ تو شیعہ کا ایک جو تھا نا بنیادی اصول، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہے کیا ہے کہ خلافت حق جو ہے یہ اللہ کے رسول کے صرف خونی رشتوں کو ہے، خونی رشتے کے علاوہ جو ہے وہ حق نہیں بنتا۔ تو جب میں نے یہ اصول بیان کیا تو میں نے بعض مثالیں دے دیں۔ ان مثالوں میں ایک مثال تو میں نے یہ دی کہ شیعہ کے ہاں جو ہے، کیونکہ اس اصول کو سارے مانتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہے پہلے وہ وارث ہوتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ رشتے میں چچا جو ہے وہ قریبی ہوتا ہے اور چچا زاد بھائی جو ہے وہ ذرا دور ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر جو ہے وراثت ہو یا ولایت ہو اس کے اندر یہ باقاعدہ درجہ بندی ہے۔ تو اب جو چچا زاد بھائی ہے، اچھا انہوں نے اس اصول کو توڑا ہے، 2 جگہ خاص طور پر توڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو بیٹی ہے اس کا آدھا حصہ ہے، تو اب خلافت جو ہے یہ فاطمہ کو آدھی ملتی ہے، پوری خلافت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی خلافت کسی اور کو گئی۔ انہوں نے یہاں اصول کیا توڑا ہے کہ یہاں یہ اصول توڑا ہے، ایک یعنی فراست کے اندر ایک اصطلاح ہے رد، یعنی ایک تو ہے یہ ہے کہ وراثت میں صاحب حصہ ہونے کی وجہ سے آدھا تو وہ بنا اور باقی آدھا جو ہے وہ بھی اسے لوٹ گیا، کسی اور کو نہیں دینا۔ اور خاص طور پر انہوں نے جو چڑ ہے نا وہ حضرت عباس سے بہت ہے، اس لیے کہ عباس چچا تھے۔ تو اچھا یہ اصول بھی انہوں نے توڑ دیا اپنی وراثت میں، اور دوسرا اصول جو ہے انہوں نے یہ بھی توڑ دیا کہ جو ہے نا چچا زاد بھائی وہ جو ہے وہ چچا سے پہلے ہے حق میں۔ اچھا وہ حضرت علی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت علی جو ہم آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور جو ہے وہ عباس جو ہیں وہ آپ کے چچا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس موقع پر حضرت جو ہے نا چچا زاد بھائی جب کہ دادی ایک ہو، دادی ایک ہو، کیونکہ ابو طالب کی ماں اور عبداللہ کی ماں ایک ہے اور عباس کی ماں اور ہے، جب دادی ایک ہو تو پھر چچا زاد بھائی جو ہے وہ چچا سے پہلے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا تماشا وہاں بنا ہوا تھا اور اتنا مزہ آتا تھا، اس لیے کہ اچھا وہ جو جج تھے نا خاص طور پر شیعہ وہ جامعۃ المنتر میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ مدنی صاحب ہمیں جو حوالے دیتے ہیں تو یہ جو حوالے ہیں یہ حوالے معتبر ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ سارے حوالے انہوں نے نکال کر بتایا کہ ہاں یہ معتبر ہیں، مدنی صاحب نے صحیح والے دیے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے میرے پاس جو ہے وہ شیعہ کی 4 کتابیں جو ہے نا سیاربا وہ بھی ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ تو میں الحمدللہ جو ہے وہ جب دلیل کی بات کرتا ہوں تو جواب تو پھر آپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری صورتحال جو ہے وہ رہی ہے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پھر جو ہمارے چیف جسٹس تھے ان دنوں جسٹس خلیل الرحمان خان تھے، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے پوچھا جی مدنی صاحب کون ہے کہ آپ ان کو کہاں سے لے آئے ہیں؟
تو جیسے خلیل الرحمن کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک فقہ کے آدمی نہیں ہے. تو خلیل الرحمن نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری فقہ کے ماہر ہیں, یہ ساری فقہوں کے ماہر ہیں, اس لیے یہ آپ کو تقابل کر کے پڑھاتے ہیں. ججوں کو گویا کہ اس طرح مطمئن کیا. ججوں کو تو چاہیے تقابل, اس لیے کہ جج بیٹھ کر نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے, اس کو فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے قانون کے مطابق. ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ لیکن صورتحال جو ہے واقعاتی یہ موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ بڑی ترقی پاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 2 آدمی جو تھے وہ ججوں میں بڑے معتبر تھے, ایک تو ڈاکٹر نسیم حسن شاہ, ایک وہ, اور ایک جو ہے وہ اور تھے. چلیے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ آخری فیصلہ کیا ہے جس کے اندر پاکستان کے دستور کا صفایا کر دیا ہے, اسلام صاف کر دیا ہے. اصل میں ان کے عزیز اقارب سب شیعہ تھے. ان کے جو بینوئی تھے, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, وہ ہمارے یہاں میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ خلیل الرحمن صاحب کے گھر میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کچھ یہ چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں اپنے درس میں. تو مجھے کچھ تھوڑا سا اشارہ ہوا تارڑ صاحب کی طرف سے. انہوں نے کسی طرح میں پاس تھا تو اشارہ کر دیا میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا کے. میں پھر خاموش ہو گیا. پھر بعد میں مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو ہیں یہ تو شیعہ ہیں, اور یہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے غالباً میرے خیال میں سالے تھے. تو اس لیے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو ان سے پہلے چیف جسٹس تھے وہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے داماد تھے. ہاں جی, یہ ابھی جو گزرے ہیں. ہاں جی جو پیچھے ہوئے نا. ہاں جی, اس سے پہلے جو. جی. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے لوگ, لیکن میری ان کے ساتھ بھی خاص طور پر ایک دوسرے داماد تھے. یہ نسیم حسن شاہ تو اتفاق سے ان کا قد بہت چھوٹا تھا. ہاں, تو جو دوسرے داماد تھے وہ بڑے اونچے لمبے تھے. وہ اٹارنی جنرل بھی رہے, ان کے پاس بھی بڑے عہدے رہے, لیکن آج تک وہ جج نہیں بنے. لیکن ان کو ایک دفعہ جج بنایا گیا تھا, وہ بھی داماد ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایک معاملے میں ان سے بہت مشورے لیتا تھا, اور وہ مجھے مشورے دیتے بھی تھے, حالانکہ وہ بڑے اونچے وکیل تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے قانون کے سلسلے میں نے کبھی تعصب اختیار نہیں کیا, شیعہ ہو سنی ہو, حتیٰ کہ قادیانی بھی آتے تھے, لیکن میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ فتوی بھی لگاتا تھا وہاں, صرف قادیانی کے بارے میں, اور میں کسی کے خلاف فتویٰ نہیں لگاتا تھا. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ چلیے یہ یاد بھی جو ہے وہ آپ کے پاس رہے. شکریہ جی, ماشاء اللہ.